یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جب بھی ایک انسان صدیوں سے یہ سوال سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے، وہ کون سی ہستی ہے جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر تخلیق کیا ہے، تو وہ فوراً ایک چیز سوچتا ہے کہ وہ دکھتا کیسا ہے۔ یہ لازمی بات ہے کہ جب بھی ہم رب کے بارے میں سوچتے ہیں، کائنات کے خالق کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ایک سوال خود بخود باہر آتا ہے کہ وہ دکھتا کیسا ہے، اور دکھنے کیسے کے ساتھ ساتھ پھر یہ سوچتے ہیں ہمیں بھیجا کیوں یہاں پہ، وہ کیا چیز اس کو خوش کرتی ہے، کیا چیز اس کو ناراض کرتی ہے۔ اب چونکہ اللہ رب العزت کی ذات ہماری عقلوں سے ماوراء ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، گیس کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں لوگ انسانوں کی ہی مشابہت کے ساتھ ہی بت تراشتے ہیں، ہے کہ نہیں بات؟ لگتا ہے ایسے ہوں گے، لگتا ہے شیوا کی طرح ہوں گے، شیوا جیسے ہندوؤں کا خدا ہے، 8 ہاتھ ہیں اس کے، عجیب سی آنکھیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ سر بھی 8-10 ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے ہماری طرح کا نہیں ہو سکتا، ہے کہ نہیں؟ لیکن چونکہ انسان جو سوچتا ہے اسی کے مطابق ہی وہ کوئی نہ کوئی عمل بھی کرتا ہے، تو وہ انسان کے باہر کچھ سوچ نہیں سکتے، یعنی کہ آنکھ نام کی کوئی چیز تو ہوگی، اب وہ 8-10 ہوں گی شاید، 15-20 ہوں گی شاید۔ اسی طرح کچھ نے کیا کہا، جس طرح سائنس ہے، انہوں نے بھی کوشش کی ایک دفعہ کہ اللہ نام کی کوئی چیز ہے، کائنات کا کوئی خالق ہے، لیکن جب تلاش نہیں کر پائے تو کیا کہہ دیا، ہے ہی نہیں۔ جب تلاش کر نہیں پائے، انہوں نے کہا ہم نے نہ دیکھا ان کو، نہ ہم محسوس کر سکتے ہیں، تو انہوں نے سیدھا انکار ہی کر دیا۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کوئی ہے لیکن نہیں بھی ہے بھی اور نہیں بھی ہے، جس طرح یہ قدرت جس کو ہم کہتے ہیں، نیچر جسے ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی خدا ہے۔ ہر چیز کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اور اس سسٹم کے ساتھ ہر ایک شے چل رہی ہے، وہ جو سسٹم ہے نا وہی کریٹر ہے، وہ سسٹم ہی خالق ہے، وہی خدا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی ذات کو جاننے کے لیے ہمارے لیے پاس اس دنیا میں کوئی بھی شے نہیں سوائے ایک کہ وہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات ہیں۔ اللہ کے نام اور اس کی صفات کے علاوہ ہمارے پاس اس دنیا میں اللہ کو جاننے کے لیے اور کچھ نہیں ہے۔ بس یقین کرنا ہے، آپ نے اعتبار کرنا ہے اس بات پہ، کیونکہ اللہ اپنے آپ کو اگر دکھلا دے تو امتحان کیسا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے قرآن کا شاید ہی کو پنہ پلٹیں، آپ شاید ہی کو صفحہ پلٹیں، لیکن آپ کو اللہ کا نام ضرور ملے گا۔ شاید ہی کو پنہ پلٹیں، لیکن آپ کو اللہ کے کوئی نہ کوئی صفت ضرور ملے گی، آپ کے اللہ کی کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ملے گی، تقریباً ہر صفحے پہ ملے گی۔ یہاں تک کہ شروعات ہی یہاں سے ہوتے، بسم اللہ، اللہ الرحمن الرحیم، شروعات ہی یہاں سے ہوتی ہے۔ اس لیے علماء بیان کرتے ہیں، بڑی سننے کی یہ بات ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ معرفت الہی، اللہ کو جاننا، اس کی اسماء و صفات کا علم حاصل کرنا، یہ آدھی توحید ہے، اور باقی آدھی توحید اس علم کے مطابق اس کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی جانکاری حاصل کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، یہ آدھی توحید ہے، اور باقی آدھی توحید اسی جانکاری کے مطابق اس کی پوجا کرنا ہے، اس کی پرستش کرنا ہے۔ واحد ذریعہ ہمارے پاس اللہ کے اسماء و صفات ہیں، اس کے علاوہ اس روئے زمین پہ اللہ کو جاننے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کیسی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی، آپ جانتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے، وہ بار بار نماز کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، بار بار تلاوت کرتے تھے۔ تو صحابہ کو یہ بات بڑی عجیب لگی، انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ بھئی وہ ہر تقریباً رکعت میں یا ہر نماز میں بار بار سورہ فاتحہ کی تلاوت، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھئی پوچھو تو صحیح وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو
تو ان سے پوچھا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو اللہ کے نام بیان ہوئے ہیں، اللہ کی جو صفات بیان ہوئی ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیری اسی محبت کی وجہ سے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ وجہ اللہ کی اسماء و صفات سے جو محبت کرتا ہے، اللہ بھی پھر بدلے میں اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ رب العزت کے اسماء و صفات آتے ہیں نا میرے بھائی، تو کچھ اصول بھی آتے ہیں، کچھ اصول بھی آتے ہیں۔ استغفر اللہ لعاذ باللہ، اللہ تعالیٰ صرف آپ کو بات سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، جو کافر ہے جب وہ قرآن کھولتا ہے تھوڑا بہت اس کو پڑھتا ہے، آپ کو پتا قرآن کے اندر آیت ہے، یہ قرآن کچھ لوگوں کو ہدایت میں بڑھا دیتا ہے، یہ قرآن ہی کچھ لوگوں کے مرض میں اضافہ کر دیتا ہے، ان کے کفر میں قرآن اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دماغ کیسا آپ قرآن کے پاس لے کر آئے ہیں، اسی انداز سے قرآن آپ کو ڈیل کرتا ہے۔ اب وہ جب قرآن کھولتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات خود غرض ہے۔ نعوذ باللہ، کیوں؟ ہر پیج پہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے، بار بار اپنے هو اللہ الذی، بار بار اپنی تعریفیں کرتا ہے، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ تو نعوذ باللہ وہ یہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ خود غرضی کا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ایک توہین کر دیتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کی۔ حالانکہ یہ عقلی بات ہے کہ جب اللہ کی ذات جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ کیسا، جو رب سمجھ میں آ جائے میرے بھائی وہ رب نہیں ہو سکتا۔ یہ جو دماغ کا پیمانہ ہے نا، دماغ کا جو پیالہ ہے، اگر اس کے اندر اللہ سما جائے تو محدودیت ہو گئی، اور اللہ کی ذات محدود ہو نہیں سکتی۔ تو اگر اللہ کی ذات لامحدود ہے تو میرے بھائی اس کی تعریفات بھی لامحدود ہیں، اور ایک محدود انسان لامحدود تعریفات بیان کر سکتا، اس لیے اللہ خود کرتا ہے۔ لیکن عقل ہے نا، اگر مثبت سوچ کی طرف لے کر جائیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ لیکن اگر وہی سوچ منفیت کی طرف لے کر جائیں تو انسان کا مرض بڑھتا ہے، ایمان نہیں بڑھتا۔ تو پہلا اصول کیا ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنی ذات کی تعریفات خود کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہی کما حقہ کر سکتا ہے، انسان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ محدود ہے، جو بھی سوچے گا وہ محدود سوچے گا۔ اس لیے جب ہم بت بناتے ہیں تو محدود سوچ ہے نا، اس لیے آنکھ ہاتھ ان کے علاوہ کوئی چیز بنتی ہے؟ بنا ہی نہیں پاتا۔ اگر وہ جو موبائل کے اوپر ایموجی بنتی، ایمو پتا آپ کو، اسمائلیز جو ہوتی ہیں، اگر وہ بھی ہم چیز بناتے ہیں، آنکھیں اس کے بھی ہیں، ہونٹ اس کے بھی ہیں، دانت اس کے بھی ہیں، کیوں؟ اس کے باہر ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ہمیں لگتا ہے اگر کوئی جاندار شے بولتی جیگتی جاگتی ہے نا تو منہ ہونا ضروری ہے، دانت ہونا ضروری ہے، آنکھیں ہونا ضروری۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام جب یورپ میں ہوتے ہیں تو سفید ہو جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جب افریقہ جاتے ہیں تو کالے ہو جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جب چائنا میں جاتے ہیں تو چنکے بن جاتے ہیں، چائنیز بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سوچ ہے نا، اپنی سوچ کے ساتھ محدود ہے۔ اب جب چائنیز آدمی سوچے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے دکھتے تھے، وہ چائنیز کی طرح کا امیج بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کھیل رہے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ، یہ گیسز ہیں۔ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ جو مشرکین ہیں نا، یہ کما حقو کچھ نہیں کہتے، یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں تخمینے لگاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں۔ تو پہلا اصول میرے بھائی یہ یاد رکھیں کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ خود غرض نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اور مجھ پہ مہربانی کی ہے اپنی تعریف کر کے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا اصول، کیونکہ ہم محدود ہیں اس لیے اللہ کو اپنی مرضی سے نام نہیں دے سکتے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جب بھی آپ اپنی مرضی سے نام دیں گے وہ محدود ہوگا، اس لیے اللہ اپنا نام بھی خود رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنی صفت بھی خود بیان کرتا ہے۔ انسان کرے گا کوئی نہ کوئی چبڑ مار دے گا، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ انسان، ہمارے نبی نے کیا کہا؟ خطاؤن، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے۔ تو چاہے جا کہ وہ اللہ کے بارے میں جب نام لے، اس لیے بہت سارے لوگ ایسے بولتے ہیں یار اللہ کے ایسا کوئی آرکیٹیکچر نہیں ہے۔ کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں، ایک اچھی سی خوبصورت تاج محل کو دیکھتے ہیں، یار یہ تاج محل کیا چیز ہے، اللہ سے بڑا بھی کوئی آرکیٹیکچر ہے؟ نہیں بھائی، اللہ کو آرکیٹیکچر کہنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ نام کس کا ہے؟ انسان کا ہے، اور انسان ایک محدود ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ محدودیت لامحدودیت کے ساتھ مل نہیں سکتی، اس لیے کچھ لوگ اللہ کو انجینئر کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ کچھ لوگ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں، اللہ سے بڑا بھی کوئی ڈاکٹر ہے؟ نہیں بھائی، اس طرح کے الفاظ اللہ رب العزت کے ساتھ لگانا یہ بندہ مومن کے لیے مناسب بات نہیں۔ یہ دوسرا اصول، اللہ کو ہم نے وہی نام دینا ہے جو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے۔ ہم اللہ کے نبی بھی نہیں ایسا کرتے، اللہ کے نبی بھی وہی اللہ کو کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے مجھے کہو۔
اس کے علاوہ اللہ کے نبی بھی اللہ کو کچھ نہیں کہتے. تیسرا یہ اصول ہے میرے بھائی, جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے ہماری آگے جو بات چل رہی ہے آپ وہ نہیں سمجھ پائیں گے. تیسرا اصول بڑی اہم بات ہے, جو اللہ کے نام ہے نا میرے بھائی, یہ صرف ہمیں تصور دیتے ہیں, حقیقت نہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں, بڑی اہم بات ہے. اللہ کا جو بھی نام ہوتا ہے, اللہ کی جو بھی, جس طرح مثال کے طور پر اللہ رحم کرنے والا ہے, جس طرح آپ کی ماں رحم کرتی ہے, نہیں, لیکن ایک تصور مل جاتا ہے رحم کیا ہوتا ہے. کب؟ جب آپ اپنی ماں کے دامن میں جاتے ہیں, جب اپنی ماں کو گلے سے لگاتے ہیں, تھوڑا بہت تصور ملتا ہے کہ نہیں ملتا کہ یہ رحم ہوتا ہے. لیکن اللہ کا ایسا ہی ہے؟ نہیں, اللہ کا ایسا نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کا نام, اللہ کی صفت آپ کو کیا دیتی ہے؟ تصور, لیکن حقیقت نہیں بتلاتی. اس لیے اللہ کے ہاتھ ہے. کیسے؟ واللہ عالم. اللہ کی پنڈلی بھی ہے, جو قیامت کے روز جب نظر آئے گی تو سارے کے سارے مومنین سجدے میں چلے جائیں گے. اب پنڈلی اس طرح کی ہے نہیں, لیکن اللہ نے پنڈلی کیوں کہا؟ تاکہ آپ کو مجھے سمجھ آ جائے بات کیا ہو رہی ہے. ہاں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے وہ زبان استعمال کی ہے جو انسان کو سمجھ آتی ہے. شاید جو آسمانوں میں زبان چلتی ہے اللہ وہ بیان کرتا تو خام خواہ کے لڑائیاں چلتی. لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے, لگتا ہے اس کا مطلب وہ ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاتھ بھی ہیں, اللہ کا چہرہ بھی ہے. انشاءاللہ آپ اور میں ایک روز دیکھیں گے. اللہ رب العزت کی پنڈلی بھی ہے, لیکن کیسی ہے واللہ عالم. یہ تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے باذن اللہ, اور کسی آنکھ نے اللہ کو نہیں دیکھا. شب معراج میں بھی اللہ کے رسول نے اللہ کو نہیں دیکھا. قریب ہوئے, بہت قریب ہوئے, لیکن اللہ کو دیکھا. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی بیوی ہیں, وہ کہتی ہیں جو یہ کہتا ہے کہ کسی نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا, کیونکہ یہ آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی. یہ جب نقطہ کمال تک آنکھ پہنچے گی اور یہ روح نقطہ کمال تک پہنچے گی باذن اللہ جنت کے اندر, تبھی ہم اس قابل ہو پاتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. پھر ایک بڑی اہم بات, چوتھی بات, آپ کا اور میرا نام, اس کا اول بھی ہوتا ہے, اس کا آخر بھی ہوتا ہے. 1980 کے اندر کوئی جواد کو جانتا نہیں تھا, ہے کہ نہیں؟ 1985 1988 تک کوئی نہیں جانتا تھا. یہ تو 1989 میں آ کے پتا چلا کہ جواد نام کا لڑکا فلاں گھر میں پیدا ہوا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میری ابتدا 25 دسمبر 1989 ہے, شاید 25 دسمبر 2089 میں میں ختم ہو جاؤں, نام بھول جائے سارے کے ساری دنیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہماری ایک ابتدا ہے, ایک انتہا ہے. لیکن اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اللہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ اکبر. پھر جب آپ کا نام ہے, مثال آپ, میرے نام کا مطلب پتا کیا ہے؟ سخی, کھلے دل والا. لیکن شاید میرے تو بڑا کوئی کنجوس نہ ہوئے. ضروری نہیں ہے کہ میرے نام کا مطلب سخی ہے اب میں سخی ہو بھی جاؤں گا, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یا کبھی کبھی آپ کے نام کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا, اور کسی لمحے ماشاءاللہ ساری ٹریفک روکی آپ نے, ایک چھوٹے سے کتے کے بلے کو, کتے کے بچے کو آپ نے بچا لیا, رحم ہے. سارے لوگ کہ یار کتنا رحم کرنے والا ہے, لیکن ہمیشہ نہیں ہے, ہمیشہ رحم کرنے والا نہیں ہے. یہ لمحہ اس کے اوپر رحم طاری ہو گیا تھا, اس نے اتنا رحم کا مظاہرہ کیا, لیکن گھر جا کے شاید سوٹا اٹھا لے, اپنے بچے کو کٹنے لگ جائے, اپنی ماں کے اوپر بولنے لگ جائے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو یہ بڑی سننے کی بات ہے, جو اللہ کی ذات ہے, اگر اللہ کہتا ہے میں الرحیم ہوں, رحم کرنے والا ہوں, تو وہ ہے, وہ رحم کرنے والا ہے. اور بیک وقت جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ میں بیک وقت موجود ہیں. میری بات سے ہر لہجے کے اندر موجود ہے. اسی لمحے میں اللہ رحیم ہے, لیکن اسی لمحے میں کسی کے اللہ القہار بھی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لمحے کے اندر کسی کو عطا بھی کر رہا ہے, اسی لمحے کے اندر کسی سے چھین بھی رہا ہے. اللہ کی جو صفات ہیں, جو نام ہیں, وہ اللہ کے اندر بیک وقت موجود ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب دیکھیں, عقل نہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتی. وجہ کیونکہ ہمیں زمین کے پیٹ میں ہیں اور یہاں پہ ہر سوچ محدود ہے. آپ نہیں کہہ سکتے ایک ہی وقت میں میں نے تلوار اٹھا کے بندے کو مارنا بھی ہے, اسی وقت میں اس سے محبت بھی کرنی ہے. یہ انسان کے لیے امپاسبل ہے. یہ صرف دو ایموشنز ہیں, نفرت اور محبت, لیکن یہ دونوں مکس ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ ایک ہی وقت میں کسی سے محبت بھی کر رہا ہے, لیکن اسی وقت میں کسی سے نفرت بھی کر رہا ہے. اللہ کر سکتا ہے, کیسے؟ واللہ عالم. اسی لیے تو وہ اللہ ہے. اگر سمجھ میں آ جائے میرے بھائی, یاد رکھنا وہ اللہ نہیں ہو سکتا. جو سمجھ میں آ جاتا ہے نا,
وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے بڑا تھوڑا سا علم دیا ہے صرف آپ کو بتلانے کے لیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جس کے حضور ابھی آپ نے سجدہ کیا ہے وہ ہے کون, بس. اچھا ابھی اللہ کے نام کتنے ہیں بتائیں بھائی؟ ہاں جی کتنے ہیں آپ بھائی؟ اللہ محدود ہے؟ اور بولو تو صحیح ہے, اللہ محدود نہیں ہے؟ لا محدود ہے کہ نہیں ہے نا؟ اس کے نام محدود ہو سکتے ہیں؟ تو آپ تو کہہ رہے 99 ہے. ہاں جی نہیں, اللہ کے سارے ناموں میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے 99 جو یاد کر لیتا ہے سارے ناموں میں سے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, 99 نہیں ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں تو اللہ تو محدود ہو گیا, بس جی یہ 99 ہے اللہ میں, اس کے علاوہ نہیں ہے. نہیں, نعوذ باللہ, یہ جملہ کفر میں لے جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ اللہ کو محدود بنا دیں یہ جملہ آپ کو کفر میں لے کے جا سکتا ہے. اس لیے وہ جو حدیث ہے امام نووی اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں مسلم امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ اللہ کے نام جو ہے وہ لا محدود ہے, کیونکہ اللہ کی ذات لا محدود ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ان سارے ناموں میں سے جو بندہ 99 نام یاد کرتا ہے, 99 نام یاد کرتا ہے, ان پہ عمل کرتا ہے, ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے, وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ سوچ اپنی آپ صحیح کر لیں کہ اللہ کے نام 99 نہیں ہے, لا محدود کے نام محدود نہیں ہو سکتے. اب یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ آئی ہے تو میرے بھائی ہماری آپ کو پتا ہے یہ ایک سیریز چل رہی ہے ہنستے مسکراتے رشتے, اور آج اس کی قسط نمبر 3 ہے. اور پہلی چیز ہم کیا بیان کرنے لگے ہیں؟ میں اور میرا رب. کیونکہ جس نے رشتے کو پیدا کیا ہے اگر اس کی قدر آپ کے من میں نہیں ہے, اللہ کی قسم آپ کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہماری اس سیریز میں پہلے نمبر پہ میرے اور میرے اللہ کا رشتہ کیوں بیان ہوا؟ کیونکہ اگر جس نے رشتہ بنایا ہے, جس نے محبت کو تخلیق کیا, یہ جو آپ کہتے ہیں اپنی بیوی کو آئی لو یو, یہ جو لو جس نے بنایا ہے سبحان اللہ, اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو لو کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے آپ کو سب سے پہلے جو رشتہ مضبوط کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے. اس لیے جب حیا کی کہتے ہیں نا تینوں حیا نہیں آندی, سب سے پہلے اللہ سے حیا کرنی ہے. اخلاق جو ہے, اخلاق وہ 3 لیولز ہیں اس کے, آپ کو پتا. سب سے پہلا اخلاق اللہ کے ساتھ ہے. ساری دنیا کو آپ گلے لگاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ایک نہیں مانتے, یہ کیسا اخلاق ہے؟ تو سب سے پہلے اخلاق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ, پھر اخلاق ہوتا ہے اپنے آپ کے ساتھ. جب یہ دونوں پوزیشن سیٹ ہو جاتی ہے نا, آٹومیٹیکلی تیسرا بہتر ہو جاتا ہے جو لوگوں کے ساتھ. اور ہم اخلاق کیا کہتے ہیں؟ صرف لوگوں کے ساتھ. اسی لیے یہ سب سے پہلے ہم نے یہ سیریز میں رکھا ہے میں اور میرا رب. اس لیے ہمارے اس کے بعد ہوگا میں اور میرا نبی, کیونکہ اللہ کی یہ محبت نافذ کیسے کرنی ہے یہ نبی بتاتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے ساتھ ایک پرسنل ریلیشن شپ فیل کرنا یہ بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے. اللہ کو ایسے کہنا جیسے میری ماں ہے, میرا باپ ہے, میرا گھر, ملکیت ہے, ایسے ہی ہے, ملکیت فیل ہوتی ہے. کبھی آپ نے اس طرح کہا میرا اللہ, میرا اکیلے کا, بھئی اس وقت آپ کے ایک انفرادی رشتہ ہے. ایک اجتماعی رشتہ ہوتا ہے, مطلب آپ یہ نہ سمجھے کہ دوسروں کا نہیں ہے تو آپ کا ہے. ایک انفرادی رشتہ ہے, ایک اجتماعی رشتہ ہے. لیکن اللہ کے ساتھ ایک انفرادیت کو فیل کرنا, محسوس کرنا, یہ یقین کرے جس کو پتہ چل گئی ہے نا بات, وہ مسئلے سے نہیں اٹھتا, اٹھنے کا من نہیں کرتا اس کا. اس کو محبت اس انتہا تک پہنچ جاتی ہے. جس طرح آپ کو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے, یار پانی ملے گا, جو مجنو ہے, مجنو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, جانتے ہوں گے آپ, بزرگ کو نماز پڑھ رہے تھے تو مجنو جو ہے اس کے آگے سے گزر جاتا ہے. جب نماز ختم ہوتی ہے وہ کہتا ہے یار کیا مجنو, نماز خراب کر دی میری, آگے سے گزر گئے تم. اس نے کہا عجیب محبت ہے تمہاری اپنے پروردگار کے ساتھ. اس نے کہا وجہ بھی کیا ہوا؟ اس نے کہا میں لیلا کی محبت میں اس قدر غرق ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں گزرا کہاں سے ہوں, اور تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو تجھے یہ پتہ چل گیا کہ میرے سامنے سے دنیا گزر رہی ہے. محبت جب اپنی انتہا پہ پہنچتی ہے نا میرے بھائی, انسان کے اوپر یہ لازم ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اگر ہم نہیں ہیں تو مطلب اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی ہے, اللہ کو ہم نے پہچانا نہیں ہے, جانا نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے ہم اللہ کو جانتے ہیں, ہمیں لگتا ہے.
اس لیے جو بھائی یہاں پہ جابز کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان کو اپنے بزنس کے بارے میں بتلانا کتنا آسان ہے؟ آسان ہے کہ نہیں بھائی؟ محنت کرتے ہیں، پتہ ہے اپنی چیز کے بارے میں، پروڈکٹ کے بارے میں، لیکن اللہ کو اگر بیان کرنا ہو تو انسان 5 منٹ زیادہ بول نہیں سکتا۔ حالانکہ نعرہ ہم کیا لگاتے ہیں؟ ساری دنیا مل جائے، سارے جن مل جائیں، سارے انسان مل جائیں، سارے کلمے مل جائیں، سب مل جائیں، اللہ کی تعریفات پوری ہو سکتی؟ تاڈے کول 5 منٹ نہیں کھلون ہویا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ نعرہ آپ یہ لگا رہے ہو ختم نہیں ہوتی، لیکن آپ سے 5 منٹ اپنے اللہ کو بیان نہیں کیا جاتا۔ مارکیٹ یور لارڈ، اپنے اللہ کی مارکیٹنگ کرو کہ ہندو جو ہے وہ آپ کے اللہ کی تعریف سن کے مسلمان ہو جائے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اکثر ملیشیا کے اندر ہم جب دوستوں کو یہ بات کہتے تھے وہ رونے والے ہو جاتے تھے، ایموشنل ہو جاتے تھے کہ واقعی یار میں رات کو سوچ رہا تھا اس بارے میں، لیکن میں زیادہ کچھ اللہ کے بارے میں بتلا نہیں پایا خود کو۔ کتنی عجیب بات ہے یار، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ تو اس لیے آج ہم نے یہ والی سیریز رکھی ہے کہ میرے اور میرے رب کا رشتہ مضبوط کیسے ہو، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ اسماء و صفات کے بارے میں جاننا۔ تو اللہ رب العزت کا سب سے پہلا نام وہ بلا کیا ہے؟ ہاں جی، اللہ۔ اللہ کا سب سے پہلا نام اللہ خود ہے، اور 3500 بار قریباً قرآن میں یہ نام آیا، 3500 بار، سبحان اللہ۔ اللہ، لفظ اللہ جو ہے تقریباً یہ 3500 بار قرآن کے اندر آیا ہے۔ اور بڑی ایک خوبصورت بات بتاؤں آپ کو، یہ ہم نے ایسے کبھی سوچا نہیں ویسے، کہ اللہ نا اللہ کا مرکزی نام ہے، باقی سارے نام اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ جس طرح ہم نے کبھی یہ نہیں کہا الغفار کا نام اللہ ہے، آپ نے کبھی ایسے کہا؟ الرحمن کا نام اللہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا نام الرحمن ہے، اللہ کا نام الغفار ہے، اللہ کا نام الودود ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی طرف انسان مصیبت سکھ دکھ میں کہ اگر اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو پھر وہ الرحمن بھی ہونا چاہیے، اگر اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو وہ الودود بھی ہونا چاہیے، اگر اللہ ہی عبادت کے لائق ہے تو القہار بھی ہونا چاہیے، الوہاب بھی ہونا چاہیے، السمیع بھی ہونا چاہیے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے ارد گرد ہی سارے نام گھومتے ہیں، اور یہی نام شروع سے لے کے اب تک سارے انبیاء اور ساری تہذیبیں استعمال کرتی آ رہی ہیں۔ یہاں تک کہ جو کرسچنز ہیں الہ الہ استعمال کیا کرتے تھے، الہ الہ سے، لیکن جب ان کو پتا چلا مسلمان بھی یہی کرتے ہیں تو انہوں نے چینج کر دیا، بدل دیا، کیونکہ ہبریو جو ہے نا، ہبریو زبان ہے، عمرانی زبان ہے بائبل کی، تو وہ عربی کی بہن کہتے ہیں اس کو، اس زبان کو عربی کی بہن کہتے ہیں۔ اس لیے آپ کو پتا ہمارا کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم، تو ہبریو میں ہوتا ہے شلوم علیکم، شلوم علیکم، اس طرح کر کے وہ بولتے ہیں۔ آمین ہم تھوڑا لمبا کر کے بولتے ہیں، امین امین تیزی تیزی میں وہ بولتے ہیں، وہ بھی دعا کرتے ہیں تو آمین ہی کہتے ہیں، لیکن امین کہہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان کو یہ پتا چلنا وہ تیری یہ تو مسلمان بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنے لفظ چینج کر دیا، اپنے اللہ کو اس نام کو چینج کر کے گاڈ المائٹی فادر کہنا شروع کر دیا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں ہم سے عیسائی سوال کریں گے نا، یار وہ بھی اللہ کہتے ہیں تم بھی اللہ کہتے تو یہ سیم تو نہیں ہے، اگر سیم ہوا تو پھر شاید یہ مسلمان ہو جائے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ دھیرے دھیرے کرتا کرتا تو ہر ایک تہذیب میں اللہ کو یہی۔ آپ کو ایک اور بڑی مزیدار بات بتاؤں، دنیا میں ایک تحقیق کے مطابق جو سب سے آسان لفظ ہے وہ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات دیکھیں کتنی بڑی، کتنی عظیم ہے، کتنی جائنٹ ہے، لیکن اللہ کا نام دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے، یہاں تک کہ گونگا آدمی جو بول ہی نہیں سکتا وہ بھی کہے گا تو سمجھ آ جاتا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے زبان جب اوپر لگ کے نیچے آتی ہے، دیکھیں ذرا اوپر لگ کے زبان نیچے آتی ہے تو یہ اللہ ہی نکلے گا۔ اللہ تو دیکھیں اللہ، یعنی کہ آپ نے زبان اوپر لگانی ہے، نیچے بہتے جائیں گے تو اللہ نکل آئے گا، اچھا نیچے جاتے جائیں گے تو اللہ نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، ابدیت جیسے آتی ہے، جیسے انسان عاجز ہوتا ہے فوراً منہ سے اللہ نکلتا ہے، یہاں تک کہ گونگا بھی نکال سکتا ہے، گونگا ایسے کرتا ہے تو وہ نام اللہ ہی محسوس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تحقیق ہے کہ سب سے آسان لفظ اس دنیا میں وہ کیا ہے؟ اللہ ہے، کہ میرے بندے کو کہیں مجھے پکارنے میں مشکل نہ ہو، اللہ نے نام ہی اپنا آسان رکھا۔ اللہ کمال ہے، کمال ہے۔ اور علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ اس اللہ میں سے نا ساری چیزیں آپ علیحدہ علیحدہ کریں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے، جیسے اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم،
آپ الف ہٹائیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر آپ لام بھی ہٹا دیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر لام بھی ہٹا دیں صرف ہا رہ گیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، آپ سارا کچھ ہٹا دیں پھر بھی اس سے کوئی نہ کوئی مطلب نکل آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ لفظ کیا ہے؟ اللہ۔ جب اذان ہوتی ہے تقریباً ہر دوسرے تیسرے میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر آخر میں پھر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے جو محبوب ذکر تھا ہمارے نبی کی ذات کو، وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ اس میں اللہ آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چاروں میں اللہ آتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کے نبی کو یہ نام بڑا پسند تھا کیونکہ اس میں بار بار اللہ کی تکرار ہوتی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ جب ہم لبیک تکبیر کہتے ہیں کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے تو اس میں بھی بار بار لبیک اللہم لبیک، بار بار یہی چیز ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کا جو نام ہے یہ کیا ہے؟ یہ مرکز ہے اور باقی سارے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز کیا ہے؟ لفظ اللہ ہے۔ دوسری چیز ہے جو اللہ کی قرآن میں سب سے بڑی صفت بیان ہوئی ہے، سب سے بڑی، اللہ رب العزت کی ذات کا سب سے بڑا ایٹریبیوٹ جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ 500 آیات ہے قرآن، کتنی بھائی؟ 500 قرآن کی سبحان اللہ آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے رحمت، اپنی رحمت کا تذکرہ کیا۔ اور الرحمن الرحیم بڑی سننے کی بات ہے، اللہ اکبر۔ میرے بھائی اللہ قانون کی اللہ بھی قدر کرتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں جس بندے کا کوئی اصول نہیں ہوتا وہ رشتہ نبھا سکتا، وہ رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ اصول نام کی چیز کوئی نہیں اس بندے کے اندر، اصول ہونا بڑا ضروری ہے۔ وجہ کیونکہ اللہ بھی اصول مانتا ہے، اللہ بھی قانون مانتا ہے، کتنی بڑی بات ہے، اللہ قانون مانتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب اپنے لیے قانون بنایا بھی تو کیا بنایا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے لیے یہ فرض کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے کہ میری رحمت تمہارے لیے حاضر ہے۔ جو قانون اللہ نے اپنی ذات کے لیے بنایا وہ کیا ہے؟ رحمت کا قانون بنایا ہے۔ اور اللہ نے جب ساری کائنات کو تخلیق کیا عرش پہ لکھا، کیا قوال ہے بات، عرش کو دیکھ ہی نہیں سکتا لیکن اللہ نے پھر بھی لکھا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ حاوی ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ حاوی ہے۔ مطلب کیا ہوا میرے بھائیوں اور دوستوں؟ اللہ کیا رہا ہے کہ ساری کائنات کے گناہ ملا کے میرے پاس لے آؤ، جب اس کی ٹکراؤ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوگا، اللہ کی قسم گناہ ہار جائیں گے، اللہ کی رحمت جیت جائے گی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کا ابھی ابھی تم نے سجدہ کیا، یہ ہے تمہارا رب، اتنی محبت کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کیا درد بھرا انداز ہے، اللہ کی قسم اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، اے انسان۔ اور علماء نے بڑی پیاری تفسیر کی ہے اس کی، وہ کہتے ہیں یہ جو نا اے یا ایو، یہ جو ایو ہے اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے، یہ وہی سیکھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے جو تھوڑی بہت عربی جانتا ہے۔ لیکن انہوں نے عام آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے بڑی سننے کی بات ہے، جب ایک بچہ، ماں اپنے کوئی کام کر رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، کوئی کام کر رہی ہے، بچہ ایک دم سے آگ کی طرف جاتا ہے، آگ میں گرنے لگتا ہے، تو ماں کیسے کہتی ہے اے میرے بچے؟ وہ جو درد ہے، وہ جو احساس ہے، وہی احساس یہاں پہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اور تجھے کوئی اللہ سے بھی زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ اللہ سے زیادہ تجھے کو پیار کر سکتا ہے؟ جو پیار کو بنانے والا ہے، جو رحم کو بنانے والا ہے، اس سے بھی زیادہ تجھ پہ کوئی رحم کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پھر اگلی صورت میں کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، بندے کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے یار؟ میرے سے زیادہ تیرے پہ کوئی رحم کر سکتا ہے؟ مجھے چھوڑ رہا ہے اس دنیا کے لیے جو ٹکے ٹکے پہ تیرا ایمان بیچ دیتی ہے، تجھے ذلیل کرتی ہے۔ یقین کریں اللہ کی قسم، اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ پتہ کیا ہے؟ ایک باپ سے پوچھیں فتنہ، باپ سے، کہ جس باپ نے کولو کا بیل بن کے اپنے بیٹے کو پالا ہو، 20-25 سال کا وہ کڑیل جوان ہو جائے، اب باپ کو تھوڑی توقعات تھی کہ میرا یہ سہارا بنے گا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے میں چلا کروں گا، وہی بیٹا اس کے سامنے سینہ کھول کے جب کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم اس وقت باپ مر جاتا ہے۔ کیوں مرا بھلا؟
کہ اس نے میری محبت کی قدر نہیں کی. اللہ کہتا ہے ذلیل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہوا ہے نا ذلیل. میں کہتا تھا نا یہ دنیا تیری قدر نہیں کرے گی, یہاں تک کہ تیرا اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پاس آؤ, کیونکہ مجھ سے زیادہ محبت تجھے کوئی کر نہیں سکتا, میرے زیادہ پیار تجھے کوئی نہیں دے سکتا. اس لیے میرے بھائی قرآن کے اندر اللہ نے جب بھی عرش کا ذکر کیا ہے, یہ حدیث سنیے گا, میری فیورٹ حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے. عرش بڑا کتنا ہے, ہیومن مائنڈ جو ہے نا, انسانی عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جو پہلا آسمان ہے نا, پہلا آسمان یہ دوسرے آسمان کے برابر ایسے ہی ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی. ابھی پہلے آسمان کی تو ہمیں حد پتہ نہیں چلی, دوسرے کو چھوڑ دیا. پہلا آسمان دوسرے کے بدلے کیسا ہے, جیسے صحرا میں انگوٹھی نظر آتی ہے. او بھائی تو بتاؤ تو صحیح ہے, صحرا میں انگوٹھی نظر آئے گی. اب یہ دونوں آسمان تیسرے کے بدلے میں صحرا میں انگوٹھی, یہ تینوں چوتھے کے بدلے میں صحرا میں انگوٹھی, یہ چاروں پانچویں کے بدلے میں صحرا میں انگوٹھی, یہ پانچوں چھٹے کے بدلے میں صحرا میں انگوٹھی, یہ 6 کے 6 آسمان مل کے 7ویں کے بدلے صحرا میں انگوٹھی, اور یہ 7واں آسمان اللہ کی کرسی کے بدلے صحرا میں انگوٹھی. اللہ کی کرسی 7 زمین آسمان عرش کے برابر ہو تو صحرا میں انگوٹھی. اللہ کا عرش کا اندازہ لگائیں آپ کتنا بڑا ہے. مخلوق میں سب سے بڑی اگر کوئی مخلوق اللہ کی ہے وہ کیا ہے, اللہ کا عرش ہے. اور اللہ نے 7 بار اپنے عرش کا ذکر کیا, اور 7 بار جس صفت کا ساتھ ذکر کیا وہ کیا ہے, الرحمن. الرحمن علی العرش استوى. ابن القیم کہتے ہیں وجہ یہ کہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق اللہ رب العزت کی سب سے بڑی صفت کو ساتھ ملایا ہے. اللہ اکبر. سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش, سب سے بڑی اللہ کی صفت الرحمن, ان کو ساتھ ملایا تھا کہ بندے کو اندازہ ہو اتنی بڑی کائنات کا مالک تمہارا رب پھر بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. ساڈے کل 2 پیسے آ جان اکھاں سر تے آ جاندیاں, آندیاں کہ نہیں آندیاں. لٹھے دا سوٹ کی پا لیا ہے, تیلے والے جُتی کی پا لی, تو سانو بندہ نہیں سمجھدا. اور اللہ کی کائنات دیکھ کے میرے, ابھی ہمیں یہ نہیں پتا اللہ عرش پہ کرتا کیا ہے, رہتا کیسے ہے, واللہ عالم, یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن عرش کوئی بھی کیلکولیٹر سسٹم سپر کمپیوٹر پہ بھی نہیں پتا چلا کہ اس کو ڈیفائن کیسے کرے گا کہ عرش کتنا بڑا ہے. وہ اللہ کہتا ہے اتنی بڑی کائنات کا مالک, تو 5 کلومیٹر سے نظر نہیں آتا, 5 فٹ کا تو ہے, تو 6 فٹ کا ہے, میں پھر بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں پھر بھی تجھ پہ رحم کرتا ہوں, رحم والا معاملہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور یہ بات سنیں میرے بھائی اور دوستو, سفیان الثوری, یہ ہے سمجھ. سفیان الثوری رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملے انتخاب کرنے کا, اللہ اکبر, کیا کمال, یعنی کہ وہ سوچتے کیا رہتے تھے ہر وقت. وہ کہتے ہیں اگر مجھے موقع ملے انتخاب کرنے کا کہ قیامت کے دن مجھے حساب کتاب لینے والا اللہ نہ ہو بلکہ میرے ماں باپ ہو. اب بات سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ اگر قیامت کے دن اللہ مجھے انتخاب کرنے کی طاقت دے, یعنی کہ میں چوز کر سکتا ہوں کہ اللہ نہیں بلکہ تمہارے اپنے ماں باپ تمہارا حساب کتاب کریں گے, تو پکی جنت ہے کہ نہیں؟ او بھائی گل بتائیں تو صحیح نا, یہ تو گل گھر دی ہو گئی نا, پھر ہو گئی کہ نہیں گھر دی یار. اب امی ابو تو کہیں نہیں جانے دیں گے, جنت میں جانے دیں گے, ایسی بات ہے. اللہ اکبر. سفیان الثوری کہتے ہیں اگر مجھے انتخاب ملے میں اپنے ماں باپ کو نہیں بلکہ اللہ کو چنوں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں میرے ماں باپ سے زیادہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. ان کا ایمان دیکھیں میرے بھائی, یعنی کہ پکی بات ہے اگر میری امی ابو مجھے قیامت کے روز پہچان لیں اور پہچاننے کے بعد یہ کہیں کہ لے بھی تیرا حساب کتاب دیسی کرنا ہے, چلو جنت, کرنے ہی نہیں ہے ہم نے تو. لیکن وہ کہتے ہیں اگر مجھے مل جائے نا میں پھر بھی اپنے ماں باپ کو نہیں اللہ کو چنوں گا, کیونکہ میرا ایمان ہے اللہ مجھے میرے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے ہمارا اللہ, یہ ہے آپ جس کی پوجا کرتے ہیں, جس کی آپ عبادت کرتے ہیں. اور یہ تو حدیث حد ہو گئی, یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں, حد ہے اللہ کی قسم. آپ نے فرمایا اگر کافر کو, کس کو, کدھر جائے گا, اگر مر جائے کفر کی حالت میں, کہاں جائے گا بھائی؟ پکی بات ہے, جو ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں پکی بات ہے, ایسے ہی ہے. دیکھو نبی کیا کہہ رہے ہیں. اچھا وہ جنت میں نہیں جائے گا ویسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کافر کو ذرہ برابر بھی احساس ہو جائے نا
اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے، وہ یہ ایمان لے کے مرے گا کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا آواز سمجھے؟ یعنی کہ اگر اس کو ذرہ برابر بھی احساس ہو جائے کہ اس کا اللہ اس سے محبت کتنی کرتا ہے، یہ ایمان وہ بھی رکھ لے گا کفر کے ہوتے ہوئے بھی میں جنت میں چلا جاؤں گا، جائے گا نہیں، لیکن اس کا ایمان تو بیٹھ گئی اور اتنی محبت، تو اللہ تو میرا کفر بھی نظر انداز کر دے گا۔ لیکن ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہا، اللہ قانون فالو کرتا ہے، اللہ نے ہی وہ قانون بنائے ہیں اور اللہ ان قانون کی تابعداری کرتا ہے جو اللہ نے خود بنائے ہیں۔ انسان اللہ پہ نعوذ باللہ قانون نہیں نافذ کر سکتا، لیکن اللہ خود تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ خود کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے بھائی سب سے بڑا جوڑا اللہ کی رحمت کے ساتھ قرآن میں پتہ کیا بیان کو بتائے گا؟ جوڑے میں نام آتے ہیں نا العزیز الحکیم جیسے، تو جوڑے کا نام بتایا کہ رحمت کے ساتھ اللہ کا جوڑا کون سا ہوتا ہے؟ غفور الرحیم۔ ایک اور کوئی؟ ہاں جی، عزیز البشیر، الرحمن الرحیم، اور ایک اور العزیز الرحیم الغفور الرحیم۔ یہ جو دو جوڑے ہیں اللہ کی رحمت کے ساتھ سب سے زیادہ قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک پتے کی بات ہے، اللہ اکبر، اللہ نے العزیز کیا ہوتا ہے؟ اتھارٹی والا، حکم نافذ کرنے والا، جو چاہے کر سکتا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت اس کی کمزوری نہیں ہے، اس کی طاقت ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا، جس طرح جس لائر کے پاس، جس وکیل کے پاس کوئی شے نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی آسرا ہے نہ کوئی شے ہے، وہ جج کو کہتا ہے ساڈی رہائی لگے گی بھائی کیا کہتا ہے؟ ساڈی ہائی لگنی، ساڈے کو اور تو کچھ نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب کچھ بھی نہ ہو تو معافی کرو گے نا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تگڑا آدمی آپ کے ساتھ ظلم کر لے، تگڑا آدمی دون علاقے کا آپ کے ساتھ ظلم کرے، آپ کو جاؤ معاف کیا، انہوں نے کہا تو معاف نہ بھی کر کے دیکھ بلا تو کر کے لے گا، احسان کر رہے ہیں میرے تے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت جب اتنی زیادہ رحمت کا اظہار کر رہا ہے نا، تو اللہ العزیز الرحیم کہتا ہے کہ میں ہوں طاقت والا، تیرے ایک گناہ کو پکڑ لوں تو چل نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود تجھ پہ رحم کرتا ہوں۔ میری رحمت میری طاقت ہے، کمزوری نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ انسان کے پاس تھوڑی سی طاقت آئے، وہ کیا کرتا ہے؟ کرپشن پیدا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس جب آئی ہے نا، میں رحم کرتا ہوں، میں ظلم نہیں کرتا، میں زیادتی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اس لیے الغفور ہے، معاف کر دیتا ہے بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ الرحیم ہے اس لیے وہ الغفور ہے۔ اور الغفور کا جب مجھے مطلب پتا چلا، سبحان اللہ، دیکھیں ایک ہوتا ہے معاف کر دینا، لیکن الغفور کا مطلب بڑا کمال ہے۔ یہ جو ہیلمٹ نہیں ہوتا، ہیلمٹ کو کہتے ہیں مغفر، کیا کہتے ہیں؟ مغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو۔ تو ہیلمٹ ہم کب پہنتے ہیں میرے بھائی؟ جب ہم نے کسی حادثے سے بچنا ہو۔ تو جب اللہ کسی کو مغفرت عطا کرتا ہے تو اس کو ایک قسم کی ایک پوزیشن دے دیتا ہے، ہیلمٹ دے دیتا ہے کہ اب اللہ اس کو گناہوں سے بچائے گا، بھی معاف نہیں کرے گا بلکہ اس کو گناہوں سے بچائے گا، فتنوں سے بچائے گا۔ یہ ہے وہ اللہ میرے بھائی جس کے لیے آپ سجدہ کرتے ہیں، جس کی آپ پوجا کرتے ہیں، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ یا ہم میں سے اکثر بدبخت لوگ جو اس اللہ سے، اتنا رحم کرنے والے سے دور بھاگتے ہیں، دور ہٹتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی رحمت کرنے والا، رحمت دینے کا بھی کوئی اصول ہے؟ سوال ہے نا، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات کے لیے اصول بنائے ہیں۔ تو کیا یہ اتنی بڑی رحمت، کھاتے مارتا ہوا سمندر، اس رحمت کو دینے کا بھی کوئی اصول ہے؟ بالکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پہ رحم کرے تو پھر لوگوں پہ رحم کرنا پڑے گا۔ کیا کمال کا اسلام میں توازن ہے! ایک طرف انتہا پہ اللہ نے رحمت بیان کی، لیکن ساری رحمت بند کہاں کی؟ انسان کے ساتھ کی۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ، انسان کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ رحم کرے گا، آسمان والا بھی تم پہ رحم کرے گا۔ اب ہماری سیریز کیا چل رہی ہے؟ ہنستے مسکراتے رشتے۔ آپ کہتے ہیں پورے پنڈ نو معاف کر دیں گا، تنو تے معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے تو پھر یہ توقع کرتا ہے کہ میں تجھے معاف کروں گا۔ یہ نہیں ہوگا، یہ دوہری پالیسی اللہ کے ساتھ نہیں چلے گی۔ اللہ کہتا ہے جڑے کرتوت تیرے نے نا، تنو تے ایک منٹ زندہ نہیں رہنا چاہیے، جو تیرے کرتوت ہیں، جو تیرے گناہ ہیں،
ایک منٹ زندہ نہیں رہنا چاہیے. رکھا ہے نا تجھے, اور تیرے اس نوکر سے ایک پیالی کیا ٹوٹی ہے, تو نے ماں بہن ایک کر دی اس کی. اللہ کیا کہتا ہے, وہ ہمارا اسلام میرے بھائی دہشت گرد کہتے ہیں اسلام. مسلمان بھی کہنے لگے آج اسلام کو دہشت گرد. یہ اسلام تو رحم کی اس انتہا پہ جاتا ہے, ایک بلی کے ساتھ اگر انسان ظلم کر دے اللہ جہنم بھیج دیتا ہے. انسان تو بڑی دور کی بات ہے. اللہ کہتا ہے میری یہ بے زبان مخلوق بلی, حدیث ہے کہ نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عورت تھی, وہ عورت اس نے پالتو بلی پال رکھی تھی, لیکن خوراک نہیں دیتی تھی, کھانا نہیں دیتی تھی, وہ مر گئی. آپ نے فرمایا اس وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی. اگر تو وہ آزاد تھی تو جو چاہے کرو, ہے کہ نہیں, لیکن اب تو نے اس کی ذمہ داری لی ہے, اب اس پہ ظلم نہیں کرنا. میرے بھائی جو بلی پہ ظلم نہیں کرنے دیتا اس کی وجہ سے جہنم دے دیتا ہے, تو انسان کی سوچیں اللہ کیا کرے گا. تو اصول کیا ہے, اگر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے تو رحم کرو بندوں پہ, اور بندوں میں سب سے پہلے کون, رشتہ دار. رشتہ داروں میں سب سے پہلا رشتہ کون, ماں باپ. اب آج سمجھ رہے ہیں, تو بندوں میں سب سے پہلے یہ نہیں سارے محلے نے تو جفیاں پا رہے ہو, ماں نے تجھے کدی پوچھا نہیں, یہ کون سی محبت ہے. محلے میں ہر چیز بانٹتے ہو لیکن اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیتے, یہ کوئی محبت نہیں ہے بھائی. اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں ایسا صدقہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا, کیونکہ آپ نے ترتیب کو مد نظر نہیں رکھا. ترتیب میں سب سے پہلے رشتہ دار آتے ہیں, بعد میں کوئی دوسرا آئے گا. یہ کیا ہے میرے بھائی, یہ آپ کا اور میرا اللہ ہے, جس کو ہم الرحمن الرحیم بھی کہتے ہیں, جو بے انتہا رحم کرنے والا ہے. اب میرے بھائی ایک ایمان سے بات بتائیں, یہ تصور ذہن میں رکھتے ہوئے, یہ جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے, جب ایک انسان نماز میں شروع ہوتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے, کندھوں کو جھکا کے کھڑا ہے, نعرہ اللہ اکبر لگا کے کھڑا ہے, جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا کیا رکت طاری ہوگی اس پہ, یا ہونی چاہیے. کبھی ہوئی ہے, ہوتی نہیں. ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن مالک یوم الدین, ہم تو ایسے نماز پڑھتے ہیں, اتنی آرام سے سکون سے پڑھتا کون. یقین کریں جب کوئی بندہ پڑھتا ہے نا انہیں منہ تھکا آ جانی ہے. آپ کبھی ٹیسٹ لے کے دیکھیں, اچھا بھائی مجھے نماز سناؤ, مجھے نا نماز سناؤ, تو وہ نا بڑی تیز نماز پڑھتا ہے. اب جب وہ ایسا پڑھتا ہے نا اس کے منہ میں تھوک آ جاتی ہے, اسے ایسا پڑھی نہیں جاتی, بھول جاتا ہے, اور وہ حیران ہوتا ہے تیری منہ نماز نہیں آتی. میں کہا نہیں آتی ہے, اب تیز پڑھو ذرا. ایسے پڑھتا ہے 1 منٹ لگاتا ہے. فرشتے کیسے دیکھتے ہوں گے اس بندے کو, ہے نا. لکھ تو لیتے ہیں بیچارے, وہ لکھتے تو ہے نا بھائی, ان کی ڈیوٹی ہے بھائی, جو بندہ جو کہہ رہا ہے وہ لکھ لو. ان کی سپیڈ ہے, ان کو پتا ہے بندہ کیا تو کہہ رہا ہے. لیکن کیا حیران ہوتے ہوں گے انہوں نے رب کو پہچانا نہیں, کیونکہ فرشتہ تو سوچ بھی نہیں سکتا ناؤذ باللہ اللہ کی نافرمانی کرنے کا, ہے کہ نہیں. کیا حیران ہوتے ہوں گے انہوں کی مات کہی ہے یہ کرو, اتنی تیز. اچھا میں کبھی کبھی ٹیسٹ کرتا ہوں مشاہدے کے لیے, کیونکہ اسپیکر وہ ہوتا ہے جو مشاہدہ کرتا ہے. تو کبھی کبھی لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو میں ان کے پیچھے پڑھتا ہوں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, میں ایسے کرتا ہوں, یعنی کہ میں ان کے ساتھ ملوں. وہ میرے سے پہلے فٹ جو ہو جاتے ہیں, یار پڑھا کیا ہے اس نے, کیوں کیا تو نے بھائی سجدے میں. نماز کی جو چوٹی ہے وہ سجدہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اب ایسے ہی کیا ہوگا, کیونکہ میں نے تو سبحان اللہ کیا ہے, لیکن میرے سے پہلے وہ اٹھ گیا ہے, اس کا مطلب میرے سے تیز ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, میں نے اکثر ٹیسٹ کیا ہے. یہ ہوتا ہے, پتہ نہیں زمین تتی ہوں دی تو کیا ٹکر ہے یار, تھوڑا سا رکھ لو سر کیا ہو جائے گا, لیکن نہیں رکھتے. یقین کرو وجہ کیا ہے, اللہ کی معرفت نہیں ہے. ہوتی نا تو 2 منٹ سپینڈ تو کرتا سجدے میں. اس لیے کبھی آج کر لیں کل کر لیں, کبھی کبھی ایک سجدہ بڑا لمبا کیا کریں میرے بھائی, کوئی 10-15 منٹ کا تو کیا کریں اکیلے میں. جب نوافل پڑھ رہے ہو, فرض تو امام کے ساتھ ہی پڑھنے, اور امام اتنا لمبا کرنا نہیں چاہیے, لیکن اکیلے میں تو کر لینا چاہیے. اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے, 3 دفعہ سے زیادہ بھی سبحان ربی اللہ کہہ سکتے ہیں. اکثر کو پتہ ہی نہیں, ہاں جی 3 دفعہ فرض نہیں ہے. نہیں بھائی, جتنی دفعہ مرضی کہو تا کا داد میں. ان کو دوسری دعائیں نہیں آتی. آپ کو پتا جب یہ آیت نازل ہوئی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر, یعنی کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو کیونکہ تمہیں اللہ نے فتح دی ہے, اور استغفار کرو. تو اللہ کے نبی نے سجدے میں دعا بدلی, سبحانک اللہم وبحمدک, وہ دعا بدلی, اللہ کی تعریف بیان کرتے اور اس کے ساتھ اللہ کا استغفار بھی کرتے. دعائیں ہیں بھائی سجدے کی. تو کبھی ایک بار سجدہ لمبا کریں, صرف اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے کہ میرا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ ہے, یہ ذہن میں رکھتے.
اور جب یہ تصور جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے، انسان ہے ہم، اور آج کا انسان تو ایسے بھولتا ہے ہر شے، پتہ نہیں آپ کو کل تک بھی یہ چیزیں یاد رہیں گے کہ نہیں، اس لیے بہتر یہی آج ہی کر لینا، تھوڑا بہت یہ سارا کنسیپٹ ذہن میں رہے گا، تو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ سجدہ کریں گے، آپ یقین کریں آپ کو مزہ آئے گا، آپ کا من کرے گا، اور اللہ اگر آپ کو یہ ٹیسٹ دے دینا کہ جیسے واقعی آپ اللہ کے قدموں میں، یقین کریں یہ ٹیسٹ آ جائے آپ کو، یہ فیلنگ آ جائے، اس سے بڑی کوئی فیلنگ ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمیں قسم سے کبھی نہیں ملی۔ اللہ زندگی میں ایک بار ہی دے دینا تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ایک بار بھی دے دے، لیکن صحابہ کو بار بار ملا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ دوسرا نام کیا ٹائم ہو کتنا؟ 39 ہو، سبحان اللہ۔ اللہ کا ایک دوسرا نام جو بڑا خوبصورت نام ہے، کیونکہ وہ ہے ہی خوبصورت، الجمیل۔ کیا نام ہے؟ الجمیل، کہ جس اللہ کی تم پوجا کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ کون ہے؟ وہ خوبصورتی کا سرچشمہ ہے، جس نے خوبصورتی کو جنم دیا ہے، وہ ہے تمہارا اللہ، الجمیل ہے۔ اور الجمیل کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک خوبصورتی کو بنانے والا، دوسرا خوبصورتی کے ساتھ معاملہ کرنے والا، آواز سمجھ رہے ہیں، اور تیسرا اللہ جو شے بناتا ہے وہ بھی خوبصورت ہے، آواز سمجھ رہے ہیں۔ جس طرح آپ کبھی کسی کے بچے کو ہنا کے، اور جس طرح ہم کہتے ہیں پنجابی کا ایک محاورہ ہے، منہ نہ متھا جن پاڑو لتھا، اللہ معاف کرے کچھ لوگوں کو دیکھ کے لوگ کہہ دیتے ہیں منہ نہ متھا جن پاڑو لتھا، ساتھ والا کو سیانا بندہ کیا کہتا ہے؟ اندی ماں کل پوچھ، کہتا ہے نا اندی ماں کل پوچھ یہ کون ہے، اندے تو بڑا شہزادہ کوئی نہیں، اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بالکل اسی طرح اللہ الجمیل ہے، اللہ کی نظر میں وہ بندہ خوبصورت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بہترین انداز میں اس کو تخلیق کیا ہے، جس کو تو کہہ رہا ہے منہ نہ متھا جن پڑھو لتھا، یہ کافر کا جملہ ہے، بڑا خوبصورت۔ کافر کہتا ہے اللہ کی بات کو سن کے، گاڈ کی بات کو سن کے، یار پتہ نہیں گاڈ ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، ہاں لیکن ایک بات ہے، اتنی خوبصورت کائنات کو دیکھ کے یہ کہنے کو من کرتا ہے جو بنانے والا ہے وہ اس سے بھی خوبصورت ہے۔ یہ کافر کہتا ہے، کافر، تکبیر، کافر کہتا ہے، یعنی کہ اگر اتنی خوبصورت کائنات ہے، بندہ ٹک ٹکی باندھ کے بیٹھ کے دیکھتا رہے، تو جو بنانے والا ہے کم از کم اس سے زیادہ تو خوبصورت ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی، اب جو بندے جہاں داڑھی کو کنگھی کرتے ہیں، نہ بالوں کو کنگھی کرتے ہیں، بال ہے جب بمب بجا ہے بالنا ایسے لگتے ہیں لوگ، داڑھی والا ہے، دیندار آدمی ہے، دیندار کو زیادہ خیال کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ویل بیہیو ہونا چاہیے، ویل ڈریس ہونا چاہیے، بنینزا کا بھلے ہی نہ ہو بھائی، ورساچی کا بھلے ہی نہ ہو، برانڈ بھلے ہی نہ ہو، لیکن صاف ہو، صاف ستھرا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نماز ڈیلے ہو جاتی تھی بھائی، نماز، وجہ ڈریس ایک ہے، ایک ہی سوٹ ہے ان کے پاس، لیکن وہ بھی صاف ستھرا ہوتا تھا، اس کو دھوتے تھے، وہ سوکھتا تھا، اس سوکھنے کی وجہ سے کبھی کبھی نماز تھوڑی سی ڈیلے ہو جاتی تھی، وہ سوکھ کے پہن کے پھر نماز پڑھتے تھے، لیکن گندا نہیں کرتے تھے، گندا کر کے نہیں پہنتے تھے۔ اس لیے لوگ اسی درویش لوگ ہیں سارے، سانوں کی لگے دنیا تو، او بھائی اپنی کمزوری کو مینج نہ کرو، یہ درویش کے کھانے میں اپنی کمزوری کو ڈال کے نہ مینج نہ کرو، کو بندے کے پتروں کی طرح کپڑے پہنا کرو، بس سیدھی بات مانو اس بات کو۔ وجہ کیوں ایسے کرو؟ کیونکہ جس کی تم پوجا کرتے وہ کون ہے؟ وہ الجمیل ہے، وہ خوبصورت ہے، اور کیا ہے؟ وہ حب الجمال، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کون سی خوبصورتی کو؟ جو لوگ کہتے ہیں نہیں، جو کم از کم تمہاری اپنی تعریف کے مطابق تو خوبصورتی ہو نا۔ لیکن آج کل کا ماحول سارا یکسر بدل کے رہ گیا ہے، اب تو بندہ خود تیار ہو جائے نا، نالن کہنا پائن کدھر، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مطلب ہمارا اب تیار ہونا صرف شادی بیاہ کے لیے رہ گیا، یا کوئی پارٹی شارٹی کرنی ہے تو پھر ہی رہ گیا، ورنہ تو اچھے کپڑے پہن نہیں سکتے، وہ کو پہن لیں، لوگ جھونے نہیں دیتے آپ کو، یہ کدھر جا رہے ہو؟ خیر تو ہے، کوئی فنکشن ہے، کوئی شادی ہے، نہیں بھائی ویسے ہی پہنے یار، کیا ہو گیا؟ واقعی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کدھر جا رہے ہو بھائی؟ بھائی کہیں نہیں جا رہا، خوبصورت دکھنے کے لیے پہنے۔ وجہ کیوں خوبصورت دکھنے کے لیے پہنے ہیں؟ کیونکہ جس کی عبادت کرنے جانا وہ خوبصورت ہے، اس لیے ایسا خوبصورت بناؤ۔ اس لیے ہمارے نبی نے کہا تھا نا، مومن کون ہے؟ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اب دیکھ کے اللہ کیسے یاد آئے گا؟ گندے بندے کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا؟ جس کی کنگھی نہیں ہوئی، جس کے بال نہیں صحیح، جس کے کپڑے نہیں صحیح، اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے گا؟
یقین کریں کچھ لوگوں کے دانتوں میں سے اتنی بدبو آتی ہے، علم والے بھی شرم آتی ہے، ان کو کیسے کہیں؟ منہ بار بار نیچے کرنا پڑتا ہے، کرسی پیچھے کرنی پڑتی ہے، اور اچھی خاصی دور بیٹھو پھر بھی آتی ہے، دانت صاف ہی نہیں کیے کبھی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، اتنے علم والا بندہ یار، دیندار آدمی ہے، کبھی برش ہی نہیں کیا اس نے۔ وہ یہ کوئی درویشی نہیں ہے، یہ کوئی زہد نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر آپ واقعی ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تو خوبصورتی سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایک شیشی لیتے تھے خوشبو کی، پوری شیشی سر پہ ہم ڈیل لیتے تھے، پوری شیشی، کیونکہ ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی، بدبو پسند نہیں ہے۔ اب بدبو کیا ہے؟ خوبصورتی تو نہیں ہو سکتی نا، خوبصورتی کس سے آتی ہے؟ خوشبو سے آتی ہے۔ اور ہمارے نبی تو ایسے تھے، ان کو خوشبو سے ڈھونڈتے تھے صحابہ، اللہ اکبر، خوشبو کو فالو کرتے تھے، یعنی کہ یہ نبی کی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے ادھر ہی گئے ہیں، اللہ اکبر۔ ساڈے کول بندہ آ جائے، بندہ پہلے کہتا ہے جفی نہ پانا بھائی پیچھے ہی نہیں ذرا۔ تو بھائی ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ کا واسطہ۔ اس لیے ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سبحان اللہ، ایک صحابی آئے، چلو برداشت کر لیں گے، 2 دفعہ میں نہیں آیا یار۔ تو ایک صحابی آئے، ان کے بال بڑے بکھرے ہوئے تھے، اب یہ بڑی سننے کی بات، بال بکھرے ہوئے، آپ نے ادھر آ ذرا، مجھے اگر غلط نہیں ہو تو تمہارے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، سمجھو چالو فیکٹری ہے ایک، اس وقت بھائی فیکٹری ہوتی تھی، ہے کہ نہیں، ریوڑ ایک بکریوں کا۔ آج بھی فارم ہاؤس دیکھ لیں، جس بندے کا فارم ہاؤس، جہانگیر ترین کا بڑا بڑا فارم ہاؤس ہے اللہ برکت پیدا کرے تو اگر میں غلط نہیں ہے نا، جی بالکل ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی رحمت تیرے جسم پہ نظر تو نہیں آ رہی، اللہ نے دیا ہے، بندہ استعمال نہ کرے، علماء کہتے ہیں یہ ناشکری ہے، اور ناشکری کفر ہے۔ اللہ نے دیا ہے بھائی، وہ سیف چکی کر رہے کپڑے تیرے، وہ شادی میں پہننے ہیں سارے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، وہ پہننا اس کو، استعمال میں لاؤ، استعمال میں لا کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو الجمیل ہے۔ آخری چیز پھر ہم بات ختم کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا۔ اللہ کا ایک نام ہے، آپ نے شاید نہ سنا ہو پہلے، الستیر۔ کیا نام ہے؟ الستیر، بولیں بھائی، کسی نے سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر، چلو الحمدللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے نام ہی نہیں سنا، لیکن اچھی بات اس لیے تھا کہ آپ کو نیا علم ملے گا۔ الستیر میرے بھائی یہ ہوتا ہے گناہوں کو، غلطیوں کو چھپانے والا۔ وہ کون ہے؟ وہ آپ کا اللہ ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ جو زور ہے نا، الستیر، یہ جو شد ہے اس پہ، اس کا مطلب ہے بڑے بڑے گناہوں کو چھپانے والا۔ وہ کون ہے؟ وہ آپ کا اور میرا اللہ، آپ کا اور میرا رب الستیر ہے۔ بڑے 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 جید تو نہیں، بڑے بڑے عظیم گناہ آپ نے کر رکھے ہیں جو صرف آپ جانتے ہیں، لیکن لوگ نہیں جانتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ستیر ہے، اللہ نے انہیں چھپا رکھا ہے، اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، آپ اور میں کس کھیت کے مولی ہیں، اسلاف کہا کرتے تھے اگر میری گناہوں کی بدبو آنے لگ جائے نا، ایک بندہ بھی میرے پاس نہ بیٹھے، اسلاف کہتے تھے۔ لیکن وہ کہتے تھے اللہ ستیر ہے، اللہ گناہوں پہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے۔ اس لیے ایک عورت نے اتنی پیاری بات کہی، آپ یقین کریں اس جملے کے بعد مجھے اللہ سے محبت اس طرح دوبارہ سے ہو گئی۔ وہ اللہ کو بیان کر رہی تھی نان مسلمز کے سامنے، غیر مسلموں کو بتا رہی ہے میں کس اللہ کی پوجا کرتی ہوں۔ بڑا پیارا جملہ بولے، اس نے کہا کبھی آپ نے یہ تصور کیا ہے کہ کوئی آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی؟ اب سوچیں ادھر سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے اور آپ اکیلے ہیں، یہ والی سوچ، تو ہر وقت ہر لمحہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی، آپ کی ایک ایک غلطی کو جانتا ہے، ایک ایک خیال کو جانتا ہے، اور وہ خیال ایسے ہیں کہ دنیا تباہ ہو جائے لیکن پھر بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ میرا اللہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا اللہ الستیر ہے، چھپا دیتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا میرے بھائی، اللہ کسی ایک مومن کو بلائے گا اور بلا کے پوچھے گا وہ فلاں وقت اکیلا تھا، تو امی ابو باہر گئے ہوئے تھے، تو نے یہ گناہ کیا تھا، یاد ہے؟ اس بندے کمپنی چاڑ جائے گی، جی یاد ہے۔ اب یہ کون ہے بھائی؟ اللہ کی آواز ہے، یہ
جو آوازوں کو جنم دینے والا ہے وہ بندے سے مخاطب ہے. اللہ کہے گا وہ فلاں وقت جب تو دوست کے ساتھ تھا تجھے لگتا تھا کہ تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا, وہ گناہ یاد ہے؟ بندہ کہے گا جی اللہ جی یاد ہے. اب یہ بندہ سوچے گا میں تو گیا, آئی ایم ڈومڈ, میری تو خیر نہیں, کیونکہ یہ جو اللہ نے یاد کروا دیے ہیں نا گناہ, اس کے بعد تو بندہ نہیں بچتا. اللہ نے کہا میرے بندے دنیا میں میں ستیر تھا, جا میں آج بھی ستیر ہوں, وہاں پہ بھی چھپایا تھا, میں آج بھی تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں, تجھے معاف کرتا ہوں, جنت میں بھیج دیتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ گناہ چھپائے گا کس کا؟ سوال ہوتا ہے نا, ساروں کے چھپانے پہ آئے تو سارے جنت میں جائیں گے. اللہ کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا یہ دیکھیں توازن آئے گا, توازن. اللہ ستیر ہے لیکن اللہ کہتا ہے تو میرے بندے کے گناہ چھپا, میں تیرے چھپا دوں گا. لیکن ساڈے ہاتھ کو گناہ آنا چاہیے صحیح. آئے ہائے, کبھی کبھی نا میں نے مجلسوں میں دیکھا ہے کسی عالم کی تعریف ہو رہی ہے اور ایک بندہ نا ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیٹھا ہے, ایسے کر کے بیٹھا ہے, گلاس پی رہا ہے, یعنی کہ جیسے اس کو پرواہ نہیں ہے. بھلا کیوں؟ وہ تعریفیں ہو رہی ہیں علماء کی, کیونکہ اس کو علماء کی ایک وہ والی بات پتہ ہے جو ان کو نہیں پتا. ساری بات ہوگی نا وہ چھڈ تو انہوں نے مولویاں نہیں جانتا, میں جاننا. کی ہویا ہے عرفان صاحب انہیں 15,000 روپیہ کھا گئے. ہوتا ہے ایسا سر, بڑے ایٹیٹیوڈ میں بیٹھا ہے اور اس کو لگتا ہے میرے ہاتھ تو خبر لگ گئی ہے, میرے ہاتھ تو ایک شے لگ گئی ہے. یہ ہے وہ بندہ. اللہ کہتا ہے تو لوگوں کے کھولتا ہے نا, میں تیرے کھولوں گا اور تو بند نہیں کر سکتا. پھر پہلے اپنی ذات کو دیکھ تو صحیح, پہلے اپنے گریبان میں جھانک تو صحیح. اوقات ہے تیری, کیونکہ جو لوگوں گناہوں کو کھولتا پھرے. ہمارے معاشرے میں تو یہ ایک فن ہے, یہ باقاعدہ ایک ایکٹیویٹی ہے, مشغلہ ہے کہ لوگوں کو شاید لگ جانا اور ہوٹل پہ بیٹھ کے دکانوں میں بیٹھ کے اس کو اچھالنا. بھائی اللہ کی قسم بڑی بڑی طوائفیں ہیں, جسم کا دھندا کرنے والی عورتیں ہیں, توبہ کرتی ہیں, توبہ کرتی ہیں, شریفوں کے محلے میں رہنے کے لیے آتی ہیں. ظاہری بات ادھر رہ کے توبہ تو نہیں ہوتی. آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ نہیں؟ وہ کسی بڈھی نے اس کی تصویر دیکھ لی سوشل میڈیا پہ, اب اس نے پورے محلے میں پھیلا دیا ہے نہیں اے جی کڑی نہیں آئی, یہ تو وہ ہے. اس نے خودکشی کر لی. جب تک جسم کا کاروبار کر رہی تھی, زندہ تھی, شریفوں کے محلے میں آئی ہے, خودکشی کر لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس منہ سے توبہ کرواتے ہیں آپ؟ ہمسائی بنائیں گے اس کو, ایمانداری سے بنائیے, بتائیے گا. اگر وہ توبہ کرتی ہے, معافی مانگ لیتی ہے, ختم ہوگی نا بات. بھائی آپ کے اور اس کے درمیان تو بند کرو, دباؤ اس کو, مٹھ رکھو. آپ بنائیں گے ہمسائے اس کو؟ کسی میں مت نہیں ہے بھائی. داڑھی والا تو بالکل نہیں بنائے گا کہ میرا یہ تھوڑا بہت نہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور رسول اللہ کے دور میں وہ جو عورت آئی تھی, زنا کیا تھا اس نے, زنا چھوٹی بات نہیں ہے, اور اس کے جسم میں حرام زادہ بچہ تھا, بچہ پیدا ہوا ہے, کھانے پینے کے لائق ہوا ہے. اس پہ جب حد نافذ ہوئی ہے, اس کے خون کا فوارہ اٹھ کے ایک صحابی کے اوپر لگا ہے, اور صحابی نے کہا اس وحشہ عورت کی, اس گندی گلیز عورت کا خون میرے جسم کو لگا ہے. آپ کا رنگ لال ہو گیا. آپ نے فرمایا جتنی پکی توبہ اس عورت نے کی ہے, اگر پورے مدینے پہ تقسیم کر دی جائے اللہ پارا مدینہ معاف کر دے گا. یہ کون ہے؟ زانی عورت. اور ہم زانی عورت کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بھائی معافی مانگ لی نا اس نے, توبہ کر لی نا. ہاں آپ اس غلطی کو نہیں چھپا سکتے جو چور ہے اور ابھی چوری کے رستے پہ ہے. اگر تو اس نے بھی توبہ کر لیا, چھوڑ دیا سب کچھ, تو بھائی وہ بات نہ اچھالو. لیکن ابھی بھی اسی رستے پہ ہے تو پھر پولیس کو بتانا, پھر یہ چھپانا جرم ہے. تو اللہ کی ذات میرے بھائی اسی بندے کی غلطی کو چھپائے گی قیامت کے روز جو لوگوں کی غلطیوں کو چھپاتا ہے. اپنے بھائیوں کے گناہ پتہ چلے میرے بھائی, دعا کریں اللہ ان کو معاف کرے, ان کو چھپائیں. اور خاص طور پہ اللہ کا واسطہ ہے اپنے علماء کے, اگر ان کی غلطی کو پتہ چل جائے اس کو چھپائیں, نہ کہ اس کا ڈنڈورا پیٹیں. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ناموں کے مطابق اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان ناموں کے مطابق اللہ کی پرستش اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلا درس ہمارا اسی سیریز کی چوتھی قسط ہوگی, میں اور میرا نبی. کیونکہ وہ بتائے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بتائے گی کہ اللہ نے جو محبت بنائی ہے اس کو نافذ کیسے کرنا ہے, اس کو عمل میں کیسے لے کر آنا ہے.
اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں۔ 14ویں رات کا چاند ایک اعلان ہے، آپ جانتے ہیں 10 اپریل کو انشاءاللہ 48واں تبلیغی و اصلاحی پروگرام ہے۔ احمد صدیق صاحب آ رہے ہیں، داستان پرسود اور ہمیر و سیریا میں، کشمیر میں، یہ سارے کے سارے جو ظلم و زیادتیاں ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے کہ اس میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔